اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باب وجوب الیقین باللہ فی الرزق والعمر والنفع والضرر۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس اور اس کتاب کے ابواب جہاد بالنفس سے آج ہم 7واں باب آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان یہ ہے کہ اللہ پر یقین، باب وجوب الیقین باللہ، اللہ تبارک و تعالی پر ایک انسان مؤمن کا پختہ یقین، پختہ اعتقاد ہونا چاہیے اس مسئلے میں کہ انسان تک جو رزق پہنچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، انسان کو کوئی نفع ملتا ہے تو بھی اللہ کی جانب سے ہے، اگر انسان کسی نقصان میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، اور انسان تک پہنچنے والی ہر نعمت اور ہر جو نقصان ہے انسان کا وہ اللہ کے ید قدرت میں ہے۔ انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اس باب میں مرحوم شیخ حر آملی نے 10 احادیث کو بیان کیا ہے۔ آج پہلی حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، حضرت امام جعفر صادق علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کان یقول، وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے۔ کیا بات کہا کرتے تھے؟ لا یجد عبد طعم الایمان، کہ بندہ ایمان کے ذائقے کو چکھتا ہی نہیں ہے۔ لا یجد عبد طعم الایمان، کہ بندہ مؤمن کے وجود میں ایمان کا ذائقہ آتا ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس جو آگے ذیل بیان کی جا رہی ہے اس کو میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں جو امام صادق آل محمد نے بیان کیا اس میں ایمان یعنی کلام جو ہے وہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ ایمان اس بارے میں وہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اسے جو عطا کیا ہے وہ سب کا سب اللہ کے حساب کے مطابق ہے، یعنی انسان کو نفع مل رہا ہے تو اللہ کے جو حساب و کتاب ہے اس کے مطابق ہے، بظاہر انسان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اللہ کے حساب و کتاب کے مطابق ہے، انسان کسی خوشی میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکا ہے، کسی غمی میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی دنیاوی مقام اس کو مل رہا ہے، دنیاوی مال و دولت اس کو مل رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب شدہ پروگرام ہے جس کے مطابق انسان تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، یعنی اللہ کے حساب و کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ مثلا بعض اوقات انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ اتفاقی طور پر مل گئی ہے، یعنی میں اس کا لائق نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ اتفاق ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک ایسی نعمت آ گئی ہے۔ بس اوقات انسان کی زندگی میں ایسے جو ہے وہ واقعات پیش آتے ہیں کہ اچانک انسان کو کوئی خوشخبری مل جاتی ہے اور انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ اسے یہاں سے کوئی خوشخبری ملے گی، لہٰذا چونکہ انسان کو ایک غیر متوقع خبر ملتی ہے لہٰذا انسان کہتا ہے کہ یہ اتفاق ہے، یہ شانس ہے میرا، یہ میری جو ہے وہ بخت آزمائی ہے، یہ میری قسمت تھی، ایک میرا وہ جو ہے جس میں خداوند متعال کا کوئی کردار نہ ہو، ایک ایسی چیز انسان تصور کر لیتا ہے بے عنوان اتفاق۔ یہ عقیدہ ایک مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا امام جعفر صادق حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا سے اس جملے کو نقل کر رہے ہیں کہ لا یجد عبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، یعنی وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے، اسے اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ جو اس تک پہنچا ہے لم یکن لیخطئہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خطا کا نتیجہ تھا، یعنی اس تک اسے نہیں پہنچنا تھا لیکن وہ اس تک
پہنچ گیا. نہیں، انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو مجھ تک پہنچا ہے یہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میری تقدیر کا فیصلہ تھا، یہ مجھے ملنا ہی تھا. وَأَنَّمَا أَخْطَأَهُ، اور جو اس تک نہیں پہنچا، یعنی انسان کی آرزو تھی، انسان کی جدوجہد تھی، انسان کی کوشش تھی، لیکن اس کوشش نے نتیجہ نہیں دیا اور انسان تک وہ چیز نہیں پہنچی ہے، وہ انسان تک اس چیز کا نہ پہنچنا لم یکن لیصیبہ، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ چیز جو اس تک نہیں پہنچی ہے اس کا انسان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا. چونکہ وہ انسان تک نہیں پہنچی ہے تو نہیں پہنچنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اس چیز کو معین نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اس کو نہیں لکھا تھا، اللہ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ یہ اس کو عطا کی جائے گی. لہٰذا امام جعفر صادق امیر المومنین سے اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ ان الزار النافع هو اللہ عز وجل، کہ انسان مومن کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ نقصان دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کی جانب سے انسان کی تقدیر کے جو تمام جو لمحات ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بات میں کوئی حکمت نہیں ہے، کسی بات میں کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی ہے، اتفاقی طور پر انسان کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ پیش آ جاتی ہے. انسان کو علم نہیں ہے تو عدم العلم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. یعنی انسان کو اگر کسی حکمت کا، کسی مصلحت الہی کا علم نہیں ہے تو اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کام کے پیچھے کوئی حکمت یا مصلحت موجود نہیں تھی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قادر متعال ذات حکیم رؤوف الرحیم ذات نے اس جہان کی تدبیر سے متعلق ہر فیصلہ اس نے مکتوب فرما رکھا ہے. لہٰذا انسان کو جو نعمات ملتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق ہے. انسان اپنی توانائی، اپنی استعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام و اکرام کو وصول کرتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں، انسان صدقہ دیتا ہے تو بلا دفع ہو جاتی ہے، پس یہ دفع بلا انسان ہی کے فعل کی طرف بازگشت کر رہی ہے. منتہا اس کی تقدیر کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے معین کر رکھا ہے کہ یہ صدقہ دے گا تو اس مقدار میں بلا کو مرتفع کروں گا، یہ چیز جو اس تک پہنچے گی یہ اس کے فلاں عمل کے نتیجے میں اس تک پہنچے گی. لہٰذا ایک طرف سے فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور دوسری طرف سے انسان فاعل مختار ہے. لہٰذا وہ اپنے افعال، اپنے کردار، اپنی رفتار سے ایسے زندگی کے اندر جو ہے وہ فیصلے تعین کر دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلی مصلحت اور کلی ضابطے اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، جس کے مطابق انسان کی تقدیر میں خوشی، غمی، اس کے کاروبار میں فائدہ، کاروبار میں نقصان، بچوں کی شادی، بچوں کے مستقبل، سب کچھ جو ہے وہ اسی کے مطابق خداوند متعال نے جو ہے وہ اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے. لہٰذا انسان مومن اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اس تک پہنچ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. لہٰذا حضرت فرماتے ہیں لا یجد عبد طعم الایمان، کہ مؤمن طعم ایمان کو نہیں چکھتا حتی یعلم، مگر یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جو اس تک پہنچا ہے وہ خطا نہیں ہے، وہ اتفاق نہیں ہے. وہ انما اخطأہ، اور جو اس تک نہیں پہنچا ہے لم یکن لیصیبہ، اس نے اس تک پہنچنا ہی نہیں تھا. لہٰذا یہ خداوند متعال کا یہ فیصلہ ہے کہ ان الضار النافع هو اللہ عز وجل، کے جو نقصان ہے اور جو نفع ہے اس کا فیصلہ خداوند متعال کی ذات انسان کے لیے جو ہے وہ تحریر کرتی ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی انسان کے اپنے افعال کار فرما ہوتے ہیں. دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان نورانی کلمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہے خداوند متعال ہماری زندگیوں میں جو مشکلات ہیں خداوند متعال بحق حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان ان مشکلات کا خاتمہ فرمائے. دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.